زمانہ جہلیت کا ایک روشن چہرہ داہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ بنو کلب سے تھا۔ یہ قبیلہ شام کی سرحدوں کے قریب آباد تھا اور عرب قبائل میں اپنے شرافت و وقار کے سبب جانا جاتا تھا۔ داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام خلیفہ تھا اور وہ بھی اپنی سچائی، شجاعت اور معاملہ فہمی کے لیے مشہور تھے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ عرب میں ان کا حسن ضرب مثل بن چکا تھا۔ آپ اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ کہتے اگر کوئی فرشتہ انسان کی صورت میں آئے تو داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوگا۔ شاید اسی حسن و جمال کی وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام اکثر انہی کی شکل میں نازل ہوتے تھے تاکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان نہ ہو۔ ایک دن داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ آئے۔ وہاں انہوں نے قریش کے ظلم و ستم لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، صدق اور صبر کی شہرت سنی۔ ان کے دل میں کچھ ہلچل ہوئی۔ پھر مدینہ پہنچے تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ایک مجلس میں جب قرآن کی تلاوت سننے کا موقع ملا تو ان کا دل ایمان سے بھر گیا۔ وہ لمحہ جب داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، آسمان جیسے جھوم اٹھا ہو، یوں عرب کا یہ حسین و جمیل نوجوان اللہ کے نور میں رنگ گیا۔ ہجرت کے بعد جب اسلام کا پیغام پھیلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ روم کے بادشاہ کیسر روم ہرقل کے پاس خط لے جانے کے لیے داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ یہ معمولی سفر نہ تھا، راستہ میں خطرات، سازشیں، دشمن قبائل، لیکن داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ نڈر تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے دربار میں نہایت وقار سے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا۔ ہرقل نے خط پڑھا اور کہا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کی صفحات ہماری کتابوں میں موجود ہے تو وہ یقیناً نبی برحق ہیں۔ اگرچہ وہ ایمان نہ لا سکا لیکن اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر گیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ بعض موقع پر ایک اجنبی آتا، نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرتا پھر غائب ہو جاتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے، داہیہ کی شکل میں آئے تھے۔ یہ ایک ایسی خصوصیت تھی جو صرف حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل تھی، جو ان کے خلوص اور صفائے قلب کا مظہر تھی۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت راشدہ کے دور میں جہاد و دعوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ بعض روایات کے مطابق وہ شام کے علاقے میں سکونت پذیر ہو گئے اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر آج بھی وہاں موجود ہے اور زیارت کا مقام ہے۔ حضرت داہیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حسن صرف چہرے کا نہیں دل کا بھی ہوتا ہے۔ وہ ایک سفیر تھے، اسلام کے بھی اور آسمان کے بھی۔ ان کی کہانی اس نور کی کہانی ہے جو جاہلیت کی تاریکی میں اتر کر دلوں کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت، اللہ حافظ۔